وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ آسمانوں کو اور زمین کو اسی نے پیدا فرمایا حق کے ساتھ، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت ہی اچھی صورتیں بنائیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 3 سورۃ التغابن، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات خاص طور پہ آیت نمبر 1 سے 6 تک بیان ہوئیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق، اللہ تعالیٰ کی صفت علم، اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اللہ تعالیٰ کی حمد، اس طرح کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت، ان کا تذکرہ ہوا۔ اور یہ جو پہلا حصہ ہے سورہ تغابن کا، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 13 تک، اس میں صرف ایک اشارہ ہے کفار مکہ کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاندین کے لیے، کہ آپ کے دشمنوں کے لیے ایک اشارہ ہے کہ جو پہلی امتیں گزر گئیں ان کی طرف توجہ کر کے ان کا حوالہ دے کر اصل میں اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ تم لوگ اپنی آخرت درست کر لو اور توحید کی طرف آ جاؤ۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 13 تک تنبیہ کے ساتھ اور انذار کے ساتھ توحید اور آخرت کی دعوت ہے۔ اس لیے اللہ کریم کے صفات کا تذکرہ ہے، اور فرمایا جو آیت نمبر 2 کے اندر ہم پڑھائے ہیں کہ صفت تخلیق کا ذکر تھا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ چاہیے تو تھا کہ پیدا کرنے والے کے شکر گزار ہوتے، چاہیے تو تھا کہ اس پر ایمان لانے والے ہوتے، اور جو اس طرح کی صفات رکھنے والی ہستی ہے اور پیدا بھی اسی نے کیا، تو پیدا کرنے والے کو ماننا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو تخلیق اور ہمارے جو وجود عطا کرنے کا جو احسان ہے اللہ کا، اس کے جواب میں سوائے ایمان کے اور عمل صالح کے کوئی اور چیز تو ہونی نہیں چاہیے، تقاضا تو اس کا یہی ہے۔ لیکن فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کچھ لوگ انکاری ہو گئے اور کچھ لوگ جو ہے مومن ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تخلیق فرمایا تو آزادی کے ساتھ تخلیق فرمایا، اور یہ جو اختیار دیا کہ وہ کفر اور ایمان میں سے ایک چیز خود چوز کر سکتا ہے، اس آزادی کے ساتھ، اس اختیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امتحان کو منسلک کیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستے بتا دیے۔ اسی طرح سورہ کہف میں فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے تو مومن بن جائے، چاہے تو کافر بن جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق میں، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات ہیں اس کی طرح انسان جو ہے وہ تکوینی طور پر پابند اور مجبور نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اس کو تکوینی اعتبار سے ایک ایسا اختیار دیا ہے جس کو تشریع یعنی شریعت کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ بندگی کرے۔
اور ساتھ فرمایا کہ یہ جو زمین و آسمان کائنات جو پیدا کی ہے یہ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کی ہے۔ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے باطل پیدا نہیں کی، یعنی بے فائدہ بے مقصد پیدا نہیں کی، بلکہ اس کا ایک ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک مصلحت کے تحت اور ایک حکمت کے تحت اس کو پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کا ایک فائدہ ہے۔ تو حق، اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کا قرآن حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے، اور اللہ کی ذات جہاں حق ہے تو پھر اللہ کی صفات بھی حق ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری توحید حق ہے۔ تو اس حق کو واضح کرنے کے لیے قرآن نے مختلف مقامات پر یہ فرما دیا کہ یہ اللہ نے باطل پیدا نہیں کی۔ جیسے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان پر غور و فکر کرو اور دن رات کے آنے جانے پر اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اس طرح اگر زمین و آسمان کی تخلیق میں اور پوری کائنات میں غور و فکر کرو تو اس نتیجے پر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ باطل پیدا نہیں کی، بے مقصد اور فضول پیدا نہیں کی، ہر چیز کا ایک فائدہ ہے۔ اسی طرح فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اللہ نے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اور جو کچھ درمیان میں ہے یہ اس کو ہم نے باطل پیدا نہیں کیا، ہر چیز جو ہے حق کے ساتھ پیدا کی، ایک فائدہ، ایک مقصد، ایک حکمت۔ تو ایک تو پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ بتا دیا، حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے مقصد بے فائدہ اور فضول چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی با مقصد کائنات ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور اس میں جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں اس میں سے ہر چیز جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے اس کو اس طرح ترتیب دیا ہے، اس طرح کام پہ لگایا ہے کہ وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ پہاڑ پیدا کیے، دریا پیدا کیے، سمندر پیدا کیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی ہر چیز جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کی۔ تو گویا کائنات کی ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی، انسان جب کبھی اپنے اپنے وقت میں پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، اس کو استعمال کرے گا، فوت ہو جائے گا، تو جس دور میں انسان کی جو ضرورت تھی اللہ نے ضرورت کے لیے اس کی ہر چیز پہلے ہی پیدا فرما دی۔ حق کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ باطل پیدا نہیں کی، بے مقصد پیدا نہیں کی، با مقصد کائنات ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کی ہر چیز وہ انسانوں کی مصلحت اور فائدے کے لیے ہے، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہو اور وہ بغیر کسی مقصد کی ہو اور بغیر کسی، اور مقصد کیا ہے اس پوری کائنات کا، اور کائنات میں پھر انسان کو پیدا کرنے کا۔ کائنات تو باقی تو ساری کی ساری کائنات تکوینی قانون میں پابند ہے، صرف انسان اور جن ہیں جن کو تشریعی حکم دیا گیا ہے کہ اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو۔ باقی کائنات ویسے ہی اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اور انسان اور جنوں کو تشریعی طور پر حکم دے دیے کہ اللہ کی بندگی کرو۔ باقی ساری کائنات تو اللہ کی بندگی کر رہی ہے، تو پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس مقصد کے لیے باقی ساری کائنات ہے وہ بھی اللہ کی بندگی کر رہی ہے۔ اور یہ جو انسان، حضرت انسان کو جو ارادے کی آزادی دی ہے، یہ بھی اصل میں اسی لیے ہے کہ یہ اپنے ارادے کی آزادی کو اللہ کی بندگی میں لگا دے، اللہ کے حکم کے انحراف میں نہ لگائے۔ اسی بات کا امتحان ہے۔ ساتھ فرمایا کہ یہ جو اس مقصد با مقصد کائنات میں تمہیں اللہ نے اچھی صورتیں دی، سبحان اللہ۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہیں صورت بخشی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہیں بہترین صورتیں بخشی، بہترین بنایا اللہ نے۔ اللہ اکبر،
ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہی بہترین بنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی، سورہ سجدہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی بہترین بنائی. اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو برا کہا جا سکتا ہی نہیں. حتیٰ کہ اس بات پر علماء نے بڑی تفصیل سے، مفسرین نے بات کی ہے کہ ہر چیز ہی اللہ کی خوبصورت ہے، ہر چیز ہی اللہ کی اچھی ہے، تو پھر شر بھی تو اللہ کا ہی پیدا کیا ہوا ہے، خیر بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، شر بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. اور اگر اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز ہی اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شر بھی اچھا ہے. اگر ہر چیز جو بھی اس نے پیدا کی وہ اچھی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ شر بھی اچھا ہے. اس پر پھر مفسرین اور اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ شر بھی فی نفس ہی شر نہیں ہے، شر بھی انسان کے لیے اچھا ہے. اندھیرا اس لیے ہے تاکہ انسان کو روشنی کی سمجھ آ جائے. اور جو چیز اللہ نے کسی کو مثال کے طور پر، اگر سانپ کو زہر دیا ہے، اللہ نے زہر کا ایک صلاحیت دی ہے جس کو ہم شر کہتے ہیں. اگر کسی درندے کو دانت دیے ہیں، کسی کو پنجے دیے ہیں، کسی کو کچھ دیا ہے، نقصان پہنچانے والی چیزیں پیدا کی ہیں، تو یہ اصل میں یہ بھی انسانوں کی مصلحت کے لیے ہے. اس کے اندر بھی مصلحت ہے. مصلحت کیا ہے کہ ان کو وہ جو وہ بھلے سانپ کا زہر ہو، بھلے درندوں کے دانت ہوں، بھلے جو جتنے بھی خونخوار درندے ہیں ان کے اندر جتنے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹولز دیے ہیں، وہ اصل میں سارے کے سارے اپنے تحفظ کے لیے ہیں. اور جو تحفظ کے لیے دیے ہیں وہ خیر ہے، وہ شر تو نہیں ہو سکتا. شر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی وجود ان کو غلط جگہ استعمال کرنا شروع کر دیتا، جب وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے استعمال ہو، وہ دوسروں کے اوپر ظلم کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے. اسی طرح انسانوں کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں تو ساری کی ساری کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر جو فجور بھی رکھا ہے وہ اصل میں تو نیکی کی اہمیت بتانے کے لیے دیا ہے. اس لیے کہ انسان کو پتہ ہو کہ میں نے گناہ نہیں کرنا. ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی نیگیٹو ہیں وہ بھی اصل میں انسان کے فائدے کے لیے بتائی گئی ہیں. دنیا میں بتا دیا گیا ہے کہ جہنم سے بچنا ہے، جہنم اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تم اس سے بچو، جنت میں جاؤ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. عذاب اس لیے پیدا کیے ہیں، دنیا میں سارے خطرے اسی لیے ہیں کہ ان خطرات سے بچنا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر چیز یہ اللہ نے بہترین، الذی احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز ہی بہترین پیدا کی ہے. سبحان اللہ. یہ اس کو شر بناتا ہے تو انسان بناتا ہے، اس کو شر بناتا ہے تو انسان اپنے اس عمل سے بناتا ہے، وگرنہ اللہ کے پیدا کرنے کے اعتبار سے ہر چیز جو ہے وہ خیر ہے. شر بھی انسان کی مصلحت کے لیے اور انسان کے فائدے کے لیے. اور جہاں تک بات ہے انسان کی تخلیق کی، تو فرمایا تمہیں صورتیں بخشیں اور بہترین صورتیں بخشیں. حالانکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی شکل اچھی نہیں ہوتی، لیکن باقی ساری مخلوقات سے انسان پھر بھی بہتر ہوتا. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بنی آدم کو اللہ نے، آدم کی اولاد کو، پوری مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت دی ہے وہ تکریم کی خصوصیت ہے، انعام کی، عزت کی، احترام کی. یہ اشرف المخلوقات ہے. اب یہ جو خوبصورتی ہے، خوبصورتی سے مراد وہ صرف خوبصورتی نہیں ہے جس کو ہم شکل کہتے ہیں کہ اس کی شکل اچھی ہے، اس کی شکل بہت خوبصورت ہے، یہ بہت خوبصورت نہیں. انسان ایک کل ہے جس کے اندر اس کا ظاہر بھی شامل ہے، اس کا باطن بھی شامل ہے. جس کو اللہ نے کسی ایک خصوصیت سے محروم رکھا بھی ہے نا، اس کی کوئی دوسری خصوصیت اتنی ڈومیننٹ کر دی ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے. کسی سے اللہ نے اگر آنکھیں چھیننی ہیں، کسی کو اگر نابینا پیدا کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عقل و شعور میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ رکھی ہوگی جو وہ
دوسروں کے تقابل میں کسی اور صفت میں بڑھ جائے. لہذا اللہ نے خوبصورتی میں ایک معیار اور بہترین اندازہ، اور اللہ نے اس میں یہ کوئی چیز ہمیں کہیں کمی نظر آتی ہے، کہیں زیادتی نظر آتی ہے، کہیں کیسا نظر آتا ہے، کہیں کوئی کم ہے، کہیں کوئی زیادہ ہے، تو کسی کی ظاہری صلاحیتیں زیادہ ہیں، کسی کی باطنی صلاحیتیں زیادہ ہیں، کسی کی شکل زیادہ اچھی ہے، کسی کا خیال زیادہ اچھا ہے، کسی کا جسم زیادہ اچھا ہے، کسی کی روح زیادہ اچھی ہے، لیکن اللہ نے اوورآل ہر انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو انسان کو جو پیدا فرمایا ہے تو باطن کے اعتبار سے بھی اور ظاہر کے بھی اعتبار سے بہترین تقویم میں پیدا فرمایا. بس یہ انسان اپنے کرتوتوں کے سبب ثم رددناہ، پھر یہ انسان جو گہرائی میں اور پستی میں گر جاتا ہے، یہ انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گر جاتا ہے، وگرنہ ہے بلند، بہترین بنایا. اور یہ بہترین صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی ہے، خیال کے اعتبار سے بھی، باطن ظاہر سارے کردار کے اعتبار سے. اور اس کا تعلق کیوں خوبصورت بنایا ہے، کیوں صلاحیت دی ہے، کیوں اچھائی دی ہے؟ وہ اس لیے دی ہے تاکہ وہ جس مقصد کے لیے کائنات پیدا ہوئی ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جس میں اس کو آزادی اور اختیار دیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرے، یہ اللہ کی بندگی بہترین طریقے سے کرے تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے، اس لیے اس کو بہترین بنایا. لہذا اگلے ہی یعنی آیت کا اختتام اگلے ہی کلمے میں اس طرح کیا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب کہ یہ جو صلاحیتیں ہیں، یہ جو قوتیں ہیں، یہ جو کیپیبلٹیز ہیں، یہ ساری ختم ہو جانے والی ہیں، اور پھر جب لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے تو اپنے انجام کی فکر کرتے رہنا چاہیے. عین خوشحالی کے عروج کے اوپر، عین جوانی کے عروج کے اوپر، اور عین اپنی صلاحیتوں کے عروج کے اوپر اللہ کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ختم ہو کر واپس لوٹ کر جانا ہے تو ان ساری چیزوں کا حساب دینا ہے. اللہ اکبر. پھر وہ حساب لینے والا جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ ہے کون؟ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. اللہ، وہ حساب لینے والا یعلم ما فی السماوات والارض، اس کا علم محیط کلی ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، تم کوئی چیز چھپاتے ہو تو اس کو بھی جانتا ہے، تم ظاہر کرتے ہو تو اس کو بھی جانتا ہے. اصل میں یہ اس بات کا جواب ہے کہ جن کو کہا جاتا تھا نا کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. مشرکین مکہ کو خاص طور پر، اور ہر دور میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو عقیدہ آخرت سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے اور مٹی ہو، اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر گئے اور مر کے مٹی ہو گئے اور پھر دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، ذالک رجع بعید، یہ بڑی بعید از قیاس بات ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. ہڈیاں گل سڑ گئیں، ہر چیز دور دراز ختم ہو گئی، ہر چیز ذرات میں تقسیم ہو گیا، بکھر گیا دنیا میں، تو اس کو کیسے وہ لائے گا؟ مَن یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ یہ سوال تھا. یہ اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ جو ذرے ذرے کو جانتا ہے، تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، تمہاری علانیہ باتوں کو جانتا ہے. کائنات میں اگر تمہاری خاک جو ہے وہ بکھر گئی ہو، فرض کریں واقعتاً تم مر گئے ہو اور فکر تمہاری راکھ جو ہے بکھر گئی ہے، تو کہاں جائے گی؟ زمین میں ہوگی یا آسمان میں ہوگی؟ ادھر ہی کہیں ہوگی نا. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، وہ ہر جگہ سے کہاں کس کا کون سا ذرہ پڑا ہوا ہے وہ اس کو حکم دے گا، وہ واپس آ جائے گی. بس اتنی سی بات. وہ حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی کی حکایت بیان فرمائی کہ ایک آدمی تھا اور اس نے مرتے وقت اپنے بچوں کو یہ حکم دیا کہ ایسا کرنا ہے کہ مجھے میری جو لاش ہوگی، میری جو میت ہوگی، اس کو جلا دینا ہے، اور جلانے کے بعد اس کی جو راکھ ہے وہ ہوا میں اڑا دینی ہے، اور جو ہڈیاں ہیں وہ دریا میں پھینک دینی ہیں. اور اس کے بچوں نے ایسے کیا، اس کو جلا دیا، جلا کے راکھ جو ہے ہوا میں اڑا دی.
اور ظاہر ہوا میں اڑ گئی تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئی، اور جو ہڈیاں تھیں وہ دریا میں پھینک دیں، اور جب وہ مر گیا تو یعنی جب مر گیا اور سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا اس کی راکھ واپس لاؤ، اس کے سارے ذرات واپس آ گئے، دریا کو حکم دیا اس کی ہڈیاں واپس لاؤ، جوڑا بنایا سامنے آ گیا، بتاؤ یہ کیوں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے تیرے ڈر سے کیا، مجھے اسی بات سے ڈر لگتا تھا کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، اللہ کو جواب کیسے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ بھلے راکھ ہوا میں اڑا دو، بھلے دریا میں جو ہڈیاں گل سڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعلم ما فی السماوات والارض، جائے گی کہاں راکھ، جائیں گی کہاں ہڈیاں، ذرات مٹی بھی ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے، وہ ان کو حکم دے گا وہ واپس آ جائیں گے۔ اور رہی بات تمہارے اندر کی، تو تم جو سمجھتے ہو نا کہ ہم نے چھپا لیا اللہ سے، وہ اصل میں چھپتا نہیں، اللہ اس کو جانتا ہے، دلوں کے خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس امتحان میں اگر پاس ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانے والا جو امتحان ہے، جا کے امتحان تو دینا پڑے گا، اس کے لیے صرف ظاہر صاف ستھرا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اندر بھی صاف ستھرا کرنا ہے، اندر کو بھی اسی طرح دھونا ہے جس طرح باہر کو دھونا ہے۔ ہم باہر سے اچھے بن جاتے ہیں اچھے کپڑے پہن کے اور صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، تو کیا اندر سے بھی ہم صاف ستھرے ہوئے؟ جس طرح غسل کرنے کی ضرورت باہر کو ہوتی ہے نا، اسی طرح اندر کو بھی غسل کرنے کی ضرورت ہو، اور جس طرح روزانہ نہانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اندر سے بھی روزانہ نہانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ، وہ والد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اتوں مل مل توندیے وچوں مل مل تو، اتوں توتا کی کرے جدو وچوں میلا ہو، اندر سے میلا ہے تو اللہ تو جانتا ہے اندر سے میلا ہے۔ انا للہ و انا الیہ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو سب اللہ جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کی ساری باتوں کو جانتا ہے، لہذا اس سے کوئی چیز چھپ سکتی نہیں ہے، نہ آدمی فزیکلی چھپ سکتا ہے، نہ اس کے خیالات چھپ سکتے ہیں، نہ اس کی دل کی خواہشیں تمنائیں، کچھ بھی چھپ سکتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے تقوی کی ڈیفینیشن یہی کی ہے نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، اور کسی کے شخص کے پاس تقوی ہے کہ نہیں اس کو کیسے پتہ چلے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں جو کچھ ہے نا، اندر جو چھپا ہوا ہے، وہ سارا کچھ چھپا ہوا نکال کے تھال میں رکھ دیا جائے، اور وہ تھال لوگوں کے سامنے بازار میں گھمایا جائے، یہ آپ کے دل کی آرزوئیں، تمنائیں، خیالات، اور جو کچھ خطرے خدشے جو کچھ ہے وہ سارا کچھ باہر آ جائے۔ فیطاف بہ فی السوق، پھر اس کو بازار میں گھمایا جائے، اور ما لم تستحی من شیء مما علیہ، تمہیں کچھ شرمندگی نہ ہو کہ لوگوں کو میرے اندر کی باتوں کا پتہ چل جائے گا، اگر تمہیں کچھ شرمندگی نہ ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے دل میں تقویٰ موجود ہے، اور اگر شرمندگی ہے، چھپاتے پھرتے ہو لوگوں سے کہ کسی کو میرے دل کی بات پتہ نہ چل جائے، تو اس کا مطلب ہے تقویٰ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جس سے ڈرنا ہے وہ جانتا ہے، اور اگر اس سے ہم چھپائے پھرتے ہیں تو لوگوں سے چھپتا ہے، اللہ سے نہیں چھپتا۔ اللہ اکبر۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، سینوں کی ساری باتیں وہ جانتا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ آخرت کا معاملہ تو آخرت میں ہے، کیا دنیا میں خبر نہیں ملی تمہیں؟ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، جو اس سے پہلے لوگ کو کافر ہوئے، جنہوں نے پہلے نبیوں کو جھٹلایا، ان کی خبریں نہیں پہنچی تمہارے تک؟ الم یاتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئیں؟ نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی،
کفروا من قبل، جنہوں نے پہلے کفر کیا تھا ان کی خبر نہیں آئی؟ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جن کا اللہ تعالیٰ بار بار تذکرہ فرماتا ہے، تو کیا ان کی خبریں نہیں ملی؟ آخرت میں جو کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہے۔ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے دنیا میں ہی اپنے کاموں کا مزہ چکھ لیا، وبال، اپنے امور کا وبال چکھ لیا۔ وبال اصل میں ویسے تو اس کا مادہ جو ہے وبل ہے، وبل بارش کو کہتے ہیں، تو وبال کہتے ہیں جو کسی بھی خطرے کی صورت میں جو نتیجہ یوں انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، جیسے بارش چھا جاتی ہے، موسلادھار بارش، اس طرح، اس لیے اس کو وبال کہتے ہیں، وبال امر۔ تو انہوں نے اپنے امر کا وبال چکھ لیا، جو کرتوت تھے اس کا نتیجہ چکھ لیا۔ تو جو خطرناک نتیجہ ہوتا ہے اس کو وبال کہتے ہیں، خطرناک نتیجہ۔ تو خطرناک نتیجہ انہوں نے دنیا میں چکھ لیا۔ تو یہ دنیا میں جو نتیجہ چکھ لیا کہ تباہ و برباد ہو گئے، تو یہ ایک صرف یعنی نصیحت کے لیے ہے، اور یہ صرف دنیا کا ایک مزہ چکھایا گیا ہے ان کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت کے عذاب سے وہ دنیا کے عذاب کی وجہ سے بچ جائیں گے، اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا۔ اللہ اکبر! لہذا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی، اس سے نہیں پتہ چلا کہ جن کے کرتوت برے ہوتے ہیں ان کا انجام غلط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، پہلے لوگ جو کافر ہوئے ان کی خبر نہیں تمہارے پاس آئی؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھا وبال امرہم، اپنے امور کا وبال۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو آخرت میں ہونا ہے، وہ ابھی ہونا ہے۔ یہ تو دنیا میں ان کو کچھ مزہ چکھا انہوں نے اپنے اعمال کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، سورہ روم میں غالباً، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا، یہ تو لوگوں کے بعض اعمال کا مزہ چکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، وگرنہ اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت کے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اس سے نصیحت پکڑو کہ یہ جو تاریخ ہے اس تاریخ پر نگاہ ڈالو اور اس سے نصیحت پکڑو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ان کے ساتھ یہ جو برا انجام ان کا ہوا، کیوں ہوا؟ ذَلِكَ، یہ اس لیے ہوا، بِأَنَّهُ، اس لیے کہ وہ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول آئے تھے، روشن دلیلیں لے کر رسول ان کے پاس بھی آئے تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلا اعتراض یہ کیا تھا، فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، وہ کہتے تھے عجیب بات ہے، ایک بشر ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیے، بشر جو ہے نا یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے، اور بشر اس میں جنس بھی ہے۔ جب اس میں جنس کہتے ہیں تو اس میں سارے بشر آ جاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب سارے انبیاء۔ ابشر یہدوننا، یہدون جو ہے یہ جمع ہے، بشر جو ہے وہ واحد ہے، اور جب یہ اس میں جنس آتا ہے اس کا مطلب سارے انبیاء بشر تھے، اور سارے انبیاء جو ہیں وہ ہدایت کا کام کرتے رہے۔ تو لوگوں کو، پہلے لوگوں کو یہی اعتراض رہا، اور ہر دور کے لوگوں کو یہی اعتراض رہا کہ ایک بشر کیسے ہدایت دے سکتا ہے ہمیں۔ اللہ اکبر! اور پھر مختلف طرح کے اعتراضات سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، سورہ کہف کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، سورہ ابراہیم کے اندر، اور مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں، سورہ شعراء میں۔ اللہ اکبر! یہی اعتراض کہ بشر ہے، اور اعتراض کیا کرتے تھے، مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے
اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے ہماری طرح، اس کی ساری احتیاجات ہماری طرح ہے، ہماری طرح کا انسان ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا؟ تو نبیوں پر اعتراض کرنے والوں نے جو سب سے پہلا اعتراض کیا ہے اور عالمگیر اعتراض ہے، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں کو یہی اعتراض تھا، بشر یہدوننا، ایک بشر وہ ہمیں ہدایت کا کام کرے گا، ہمیں ہدایت وہ دے گا۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا تھا کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ان کی ہدایت کے لیے ہم فرشتہ بھیجتے، کیونکہ زمین میں انسان بستے ہیں تو انسانوں کی ہدایت کے لیے تو انسان ہی بھیجنا تھا نا۔ لیکن لوگوں کا اعتراض، لہذا انہوں نے ہمیشہ انبیاء کو جھٹلانے کے لیے جو سب سے بڑا بہانہ بنایا وہ یہی کہ ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ فکفروا، جب انہوں نے اعتراض ہی ایسا اٹھا دیا کہ ہم بشر کی ہدایت نہیں لے سکتے، ہمیں ہدایت دینے کے لیے تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے، کوئی ایسی ما فوق الفطرت چیز آنی چاہیے، جب یہ اعتراض کر دیا تو پھر انکار کر دیا، اس بہانے کی بنیاد پر اعتراض کیا اور انکار کر دیا۔ فکفروا، پھر ان کا انکار کر دیا، سرے سے مانا ہی نہیں کہ یہ نبی ہے، کیونکہ ان کی اپنی خود ساختہ جو معیار تھا ایک نبی کے لیے جو ہونا چاہیے وہ پورا نہیں اترتے تھے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، وتولوا، اور منہ پھیر لیا، بس ان کی ہدایت سے منہ پھیر لیا۔ انبیاء آتے رہے، یعنی عذاب کس لیے آیا ان کے اوپر؟ ذالک، یہ اس لیے ہوا بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کے آتے رہے، لیکن انہوں نے دلیلوں کی طرف توجہ نہیں کی، انہوں نے اعتراض ابشر فقالوا ابشر یہدوننا، جب انہوں نے اعتراض، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اعتراض پہلے نہیں پیدا ہوتا، انکار پہلے پیدا ہوتا ہے، انکار کا رویہ ہوتا ہے جو بہانہ سجھاتا ہے، بہانے بعد میں بنتے ہیں، یہ چونکہ بشر ہے اس لیے نہیں کرنا، چونکہ یہ اس لیے ہے اس طرح نہیں، یہ سارے اعتراضات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انکار کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ایمان لے آتا ہے، مان جاتا ہے، اس کو کسی بہانے کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، بہانے اس کو ملتے ہیں جو پہلے انکار، کافروا، پہلے کافر ہوتے ہیں پھر وہ بہانے بناتے ہیں۔ فکفروا، پس انہوں نے کفر کر دیا، وتولوا، اور انہوں نے منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ، اور اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی ان کی، اللہ بے پرواہ رہا ان سے، یعنی کوئی نہیں مانتا اللہ کو تو نہ مانے، کوئی نبی کو نہیں مانتا تو نہ مانے، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ کوئی اگر کسی نے اپنے لیے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ مجھے عذاب آ جائے تو کوئی بات نہیں، کسی نے اپنے لیے تباہی اور بربادی کا راستہ خود چن لیا ہو تو اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واستغنى اللہ، اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی ان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے بے نیازی کا اظہار کیا، اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی قوموں کے اوپر عذاب آئے وہ بھی اللہ کی مخلوق تھے، اور اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، لیکن جو انکاری ہو جاتے ہیں، جو کفر کے رویے پر اڑ جاتے ہیں، پھر اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ واللہ غنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی بے پرواہ اور بہت تعریفوں کر والا، اللہ کو تو کسی بات کی پرواہ ہی نہیں۔ یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں گے، یعنی یہ پورا بیان میں نے عرض کیا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، کفار تھے، ان کو یہ تنبیہ کر کے توحید اور آخرت کی دعوت دی جا رہی تھی، اور یہ تنبیہ کر کے کہ بچ جاؤ، تمہارا انجام بھی اس طرح ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کے اعتراضات کیے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، تم بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہو۔ جب ان کی اللہ، پہلے لوگوں کو کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی تو تمہاری بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، لہذا تمہارے ساتھ بھی یہ سلوک ہو سکتا۔ اور اللہ کو اگر کوئی شخص کافر ہو کے سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا، واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ تو اس کو کیا پرواہ ہے۔ وہ حدیث قدسی ہے نا، بڑی معروف، آپ سب نے سنی ہوگی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، یعنی بات اللہ کی ہوتی ہے اور ادا ہوئی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں۔
قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ الفاظ بھی اللہ کی ذات کے ہیں، اور جو حدیث قدسی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہوتا ہے، لیکن وہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اگر سارے کے سارے مومن بن جاؤ اور تم سارے کے سارے کافر بن جاؤ، تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، کوئی انسان جو زیادہ سے زیادہ متقی ہو سکتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ سب سے بڑا متقی دل والا ہو سکتا ہے، اگر اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اگر اول جن سے لے کر آخر جن تک، یعنی تمام جن و انس، وہ اگر سب سے زیادہ تقوی والے دل جو رکھتا ہے شخص اس جیسے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے میرے خزانے میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ ما زاد فی ملکی شیئا، یہ میرے خزانے میں ذرا بھی اضافہ نہیں کرتا، کوئی پرواہ نہیں اللہ۔ اور اگر سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں، لو ان جن اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سے جو بدترین دل والا، سب سے بڑا فاسق و فاجر، اس جیسے دل والے تم سب بن جاؤ، اور اول انسان سے لے کر آخر انسان اور اول جن سے لے کر آخر جن تک سارے کے سارے نافرمان ہو جائے، فاسق و فاجر ہو جائے، اور فاسق و فاجر بھی اتنے بڑے کہ جیسے کوئی سب سے بڑا فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ ایسے بن جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیء، میری بادشاہت کے اندر ذرا بھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہ بے پرواہ ہے، واللہ غنی حمید، اللہ اکبر۔ اور پھر اس نے یہ بھی فرمایا آگے اسی حدیث کے اگلے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ اگر اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے آخر جن تک سارے کے سارے قاموا فی صعید واحد، اگر یہ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، فسألونی، اور پھر مجھ سے مانگیں، اللہ، یعنی سارے انسان سارے جن اکٹھے ہو کے ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو کے سارے بیک زبان ہو کے اپنی اپنی مرضی کی چیز مانگ لیں، اور مانگ کیا لے؟ منہ ہی کھول لینا جو مرضی مانگ لے، فرمایا سارے ہی مانگ لیں، اکٹھے مانگ لیں، ایک ہی وقت میں مانگ لیں، اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اول جن سے لے کر آخر جن تک، اگر وہ مانگ لیں اور میں ان کو دے بھی دوں جو جو انہوں نے مانگا ہے، اللہ، انسان کیا مانگ سکتا ہے؟ منہ ہی کھولنا ہے نا، جو مرضی مانگ لے، فرمایا جو مرضی مانگ لے اور میں اس کو وہ دے دوں، اللہ، تو تمہارا کیا خیال ہے میرے خزانوں میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ فرمایا ما نقص ذالک من ملکی شیء، یہ میرے خزانوں میں سے ذرا بھی کمی نہیں کرتا، الا سوائے اس کے، اللہ اکبر، کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، جس طرح سوئی سمندر میں ڈال دی جائے اور باہر نکال لی جائے تو اس کی نوک کے ساتھ کتنا پانی باہر آتا ہے اور وہ سمندر میں سے کتنا پانی کم کرتی ہے، جو سوئی سمندر میں ڈال کر باہر نکال لی جائے، تو فرمایا اتنا کو میرے خزانوں میں کمی ہو جائے گی اگر میں سارے انسانوں کو سارے جنوں کو سب کچھ دے دوں۔ گویا یہ مثال دی ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں، اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی، اللہ اکبر۔ تو واللہ غنی حمید، اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حمید، ساری صفتوں سے ساری خوبیوں سے متصف ہے، اس کے پاس کسی چیز کا نقص اور کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لہذا وہ حمید بھی ہے اور وہ غنی بھی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم اپنے انجام کی فکر کرو، اگر کسی کو وہ ڈرا رہا ہے تو اس کے انجام کو بہتر بنانے کے لیے ڈرا رہا ہے،
کسی کو وہ سابقہ امتوں کی تاریخ بتا رہا ہے تو اس لیے بتا رہا ہے کہ تم اپنے انجام کی فکر کرو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا